کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ خدا کے بندے، تو سارا دن چوک پہ بیٹھا رہا ہے، نہ تو نے ظہر پڑھی ہے، نہ تو نے عصر پڑھی ہے، نہ تو مغرب میں مسجد آیا ہے۔ کیا مجبوری تھی تجھے نہ آنے کی؟ اور تو کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ مجبوری بتانا۔ قانون الہی یہ ہے کہ بندہ مسجد آئے، آ کر کے نماز پڑھے، تو نے نہیں پڑھی، کہتا نہیں میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ معافی غلطی کی ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر کیے ہوئے کام کی ہوتی ہے۔ معافی کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک بندے کو اس کے سامنے کھڑا کر کے کہیں کہ میں تجھے تھپڑ مارنے لگا ہوں، اور پھر 15 منٹ کے بعد میں معافی مانگ لوں گا، مجھے کہنا کچھ نہ۔ یہ کس قسم کی معافی ہے بھائی؟ یہ کیسا انداز ہے؟ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ او خدا کے بندے، ماں اور باپ بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے، آج جب آپ کی ٹیبل پر اخبار آئے نا تو ذرا اندر کا صفحہ پڑھ کے دیکھنا، ماں باپ نے ایک نے نہیں، دو نے نہیں، درجنوں نے اشتہار دیا ہوگا کہ ہمارا ہمارے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کے سیاہ سفید کے ذمہ دار۔ تو کیوں دے دیا اشتہار انہوں نے؟ اس لیے کہ تو اڑ گیا ہے، تو نے زیادتی بہت زیادہ کی، تو نافرمان اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب مجبوری ہے۔ بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے خدا کے دین کے مقابلے میں، اگر کوئی کھڑا ہو جائے، وہ ڈھٹائی کے ساتھ نماز چھوڑے، علل اعلان سنت کی مخالفت کرے، سرے عام دین کی دھجیاں بکھیرے اور کہے اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، تو اپنی اماں کے سامنے سرے عام انکار کرنا، اماں میں تیری کوئی بات نہیں سنوں گا، میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گا، تو بڑی مہربان ہے، کہنا مجھے کچھ نہیں۔ ماں بڑا پیار کرتی ہے، لیکن ماں تھپڑ بھی مارتی ہے، اماں کئی دفعہ ڈنڈا بھی نکال لیتی ہے، کہتی ہے پیار اپنی جگہ پہ، لیکن تو انسان ہی نہیں بن رہا، یہ سمجھانا بھی تو ضروری ہے نا۔ اب لوگ سارا دن نافرمانی کرتے ہیں، سارا دن ڈھٹائی کے ساتھ اعلانیہ، اور کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس میں شک کوئی نہیں کہ قیامت کے دن جو بھی جنت میں جائے گا خدا کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ لیکن ایمان کی تعریف کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے گا، اور تو ہر لحظہ اور ہر لمحہ اپنے رب سے ڈرتا بھی رہے گا۔ تیرے احساس میں، جوارے میں، تیرے گفتار اور رفتار میں اللہ کا خوف کہیں نظر ہی نہیں آتا، تو کہتا وہ معاف کر دے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی مرتبت، حسین فرمان موجود ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں حضور نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا بیوقوف ہے وہ شخص، اور ایسے جملے حضور نے بڑے کم استعمال فرمائے کسی کے لیے۔ فرمایا وہ بہت بڑا احمق ہے، بیوقوف ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، تو محبوب نے فرمایا وہ بیوقوف ہے، نادان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور پھر اس کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، وہ تو بیوقوف ہے۔ کام غضب والے کر رہا ہے اور بات رحمت کی کر رہا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، عجیب شخص ہے کانٹوں کی آبیاری پر، یہ ساری زندگی کانٹے بوتا رہا اور گلشن کی بات کرتا ہے، اب یہ کہتا ہے اب یہاں باغ آئے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پناہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چیلنج کیا جائے، انسان رب کی بات ہی نہ مانے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، بخش دے گا۔ تو بتانا بھائی، تو بتا کہ تیرے گھر سے کوئی سارا مال تیرا چرا کے لے جائے اور پھر وہ تجھے کہے تو بڑا مہربان ہے مجھے معاف کر دے، تو کر دے گا؟ کیوں جی؟ ایک صاحب کپڑے کا کام کرتے ہیں، میرا ان سے پیار کا رشتہ ہے، تو ایک موقع پر میں نے ان سے کہا کہ آپ کا وضو درست نہیں ہوا، وہ صحیح کر لیں۔ کہنے لگے اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ جو کپڑا 100 روپے گز ہو، وہ 25 روپے گز اگر آپ سے لیا جائے تو آپ 25 روپے قبول کر لیں گے؟ ہنسنے لگے، کہنے لگے آپ نے تو ریٹ بڑا لو کر دیا ہے، پورا 75 کا ہی نقصان ہو گیا ہے، اتنا لو ریٹ کر دیا ہے کہ 25 روپے میں ہی دے دوں۔ میں نے کہا تو عجیب شخص ہے بھائی، عجیب بیوقوف ہے۔
عجیب تیرا انداز ہے کہ دنیاوی مال میں تو قبول نہیں کرتا، اور یہ تو بات دکاندار کی ہے۔ گاہک کپڑا لے کے چلا گیا، اس نے خرید کے وہ گھر لے گیا، جب جا کے سارا کھولا تو ہلکا سا کٹ نکل آیا، ہلکا سا۔ درزی کہتا ہے جب سیوں گا تو میں اندر دے دوں گا اس کو، یہ نقصان نہیں کرے گا، لیکن وہ کہتا جناب پیسے دیے ہوئے ہیں، میں صحیح کرا کے لاؤں گا، میں اس کو درست کراؤں گا، ایسے تھوڑی ہے کہ جو مرضی مجھے دے جائے، میں کو بیوقوف ہوں۔ اس نے اٹھایا وہ تھان، پھر 150 کا تیل لگایا، پھر بازار گیا، شہر گیا، پھر اس کو جا کر کے رکھا اور جلال بھی کیا کہ جناب آپ کس قسم کے دکاندار ہیں، جعلی سودا بیچتے ہیں، پیسے صحیح کے لیے، اور دیا آپ نے مجھے کٹ والا کپڑا۔ ہمارا دنیاوی معاملات کے اندر نظریہ اتنا کڑا اور سخت ہے کہ آپ قبول نہیں کرتے ہلکا سا بھی کٹ ہو۔ 2 درجن آپ بازار سے کچھ چیز خرید کے لائیں تو 2 دانے ٹھیک نہ نکلے تو ساری واپس کر آتے ہو کہ میں نہیں قبول کرتا، اور جب رب رسول کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جیسا مرضی ہوگا قبول کر لیں گے۔ بھئی تو اپنے بارے میں سوچنا، تیرا ذاتی نظریہ کیا ہے؟ تو چھوٹی سی چیز بھی قبول نہیں کر رہا، اور وہاں تو کہتا نہیں نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ وہ بھائی سمجھ لیں، جن لوگوں کو یہ کنفرم ہو گیا تھا، طے ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کرنے والا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وہ غلام ہے جنہیں 3 مرتبہ نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کتنی دفعہ بولیے گا؟ 3 دفعہ حضور نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ مشکاة شریف میں آپ کے غلام کہتے ہیں میں حضرت عثمان غنی کے ساتھ نکلا، رستے میں قبر آ گئی، جناب عثمان غنی قبر پہ کھڑے، اتنا روئے ہیں کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، روتے جاتے ہیں، تڑپتے جاتے ہیں، آہیں بھرتے، سسکیاں لیتے ہیں۔ عثمان تو مالدار ہے، پیسے کے لیے نہیں رو رہے، عثمان تو بہت بڑے صاحب وجاہت ہے، کسی دنیاوی منصب کے لیے نہیں رو رہے، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ بازو تھاما، میں نے کہا حضور بس کریں، آپ کو تو 3 مرتبہ نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس محبوب نے مجھے جنت کی بشارت دی، اسی نبی نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور کٹھن منزل ہے، اگر کوئی یہاں الجھ گیا تو اس کے لیے اگلی منازل بھی مشکل ہو جائے گی، ڈرتا ہوں کہ کہیں یہاں الجھ نہ جاؤں۔ او بھائی جن لوگوں کو کنفرم تھا، طے تھا، ٹکٹیں تھی جن کے ہاتھ میں جنت کی ٹکٹیں تھی جن کے ہاتھ میں، وہ تو رو رہے ہیں۔ اور یہاں خطیب صاحب روز جنت بانٹتے ہیں، یہاں بہت بڑا سودی محفل نعت کرانے والا جو سود کا دھندا کرتا ہے وہ جنت کی ٹکٹیں بانٹتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دے دی ہے 4 عمرے کے ٹکٹ تو میں جنتی ہو گیا۔ نعت خان صاحب آئے تھے اور وہ 20-25 لوگوں کو جنتی بنا گئے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، رب فرما رہا ہے تم نے آسان سمجھ رکھا ہے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سبب ہی لوگ جائیں گے، لیکن اگر ہم نے رحمت کو ہی ناراض کر لیا، اگر خدا کے فضل کو ہی، یہ بات درست ہے کہ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانہ تلاش کرتی ہے، پر کوئی بہانہ بنانا تو چاہیے نا، کوئی بہانہ تو بنانا، کوئی توجہ تو کرنا، اس پر تھوڑا غور تو کرنا۔ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے کی ملاقات ہو گئی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ تورات بھی جانتے تھے، پھر قرآن مجید کا علم بھی انہوں نے حاصل کیا، مسلمان ہوئے، بہت بڑے عالم صحابی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے سے فرمانے لگے تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ وہ دوڑے گئے اپنے ابا جی کے پاس شکایت لے کے کہ ابا جی وہ تو آپ کو دوزخ کے دروازے کا تالا کہہ رہے ہیں جناب عبداللہ بن